یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں. میں ہوں شاپارہ سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر. بھٹو خاندان میں کافی دہائیوں کے بعد خوشی سیلیبریٹ ہو رہی ہے، اور جسے کہنا چاہیے کہ مختار بھٹو جو ہیں ان کی منگنی کا سلسلہ ہے. اور یہ مجھے بتائیے کہ محمود چودھری صاحب کے ساتھ جو ہے وہ سلسلہ بنایا جائے تو ایک طرف بھٹوز ہیں ایک طرف چودھری، کیا سلسلہ کچھ سمجھاتے ہیں؟ مطلب مجھے بی بی کی شادی یاد ہے، صحیح، جو وہ ایک بلوچ علاقے میں ایک گراؤنڈ ہے جس میں وہ منعقد کی گئی، جس میں 20-25 ہزار جالوں نے رقص کیا تھا. صحیح. تو بی بی کی شادی جو تھی وہ ان کی پسند کی نہیں تھی، ان کی اماں نے یہ رشتہ طے کیا تھا، بلکہ جو ان کی والدہ کی جو کزن تھیں، بہن تھیں، انہوں نے وہ رشتہ طے کیا تھا. وہ اصل میں زرداری صاحب کی ماں کی دوست تھیں. اچھا. تو اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ یہ پہلی خوشی ہے. بیچ میں کیا ہوا، بے نظیر کی شادی کے بعد بھائی مارا گیا، دوسرا بھائی مارا گیا، پھر خود بے نظیر کے ساتھ جو ہوا، پھر بی بی شہید ہو گئی، خود آصف زرداری 11 سال جیل میں رہے. ان بچوں نے بغیر باپ کے یہ بچے بڑے ہوئے اور بی بی نے وہ بچے پالے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بی بی جب وزیر اعظم تھیں تو بلاول پیٹ میں تھے. ضیاء الحق نے الیکشن کا ٹائم طے کیا تھا اس حساب سے کہ بی بی جو ہے نا کے دوران وہ کیمپین نہیں کر سکے، تو بی بی نے ہائیڈ کیا اس بات کو. اچھا، پھر وہ تو یہ سارا المیہ گزرا. تو زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنی چھوٹی بیٹی کے بہت قریب ہیں، آسفا کے. ہاں. جب یہ میمو گیٹ کیس بنا، مجھے یاد ہے میں زرداری صاحب کو دیکھنے گیا، ملنے گیا. وہ بہت ڈیسپریٹ ہوئے تھے، بہت خوفناک قسم کا جھگڑا جاری تھا ان کا جنرل کیانی کے ساتھ. اور انہوں نے 300-400 مسلح لوگ سندھ سے لا کے رکھے ہوئے تھے، وہ لڑنے مارنے میں تلے ہوئے تھے. اور پھر جب میمو گیٹ بنا ہے، اب زرداری صاحب نے اسے بیل آؤٹ کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، ایک مضمون لکھ کے کہ بھئی یہ تو ہم بھی کھوج لگا رہے تھے اسامہ بن لادن کا، تو ہم نے لیڈ دی تھی جس پہ کام کیا. وہ ایک طرح سے جو قوم کو امبیرسمنٹ ہوئی کہ باہر سے فوجیں آتی ہیں، آپ کی نیشنل سوورنٹی وائلیٹ کرتی ہیں، اور آپ کے جی ایچ کیو اور اسلام آباد کے قریب آگے وہ ہیلی کاپٹر اترتے ہیں، وہاں سے کارروائی کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. آپ کے ناک کے تو اس نیچے میں بڑی سے سبکی ہوئی تھی. ہاں جی. ابھی کی جو کتاب آئی ہے اوباما کی، ہاں جی، اس میں بھی لکھا. اچھا، اس میں میں حیران ہوں کہ مجھے ایک بڑے ہی اہم جنرل نے بتایا تھا کہ اس رات ہم نے بہت جھگڑا کیا. اچھا. جو چیئرمین جوائنٹ اسٹاف کمیٹی تھے، غالباً رابرٹ گیٹس تھے، کیا تھے، ان کے ساتھ جنرل کیانی نے بہت جھگڑا کیا کہ جو آپ نے کیا ہے. اور اسی طرح آئی سی چیف نے بھی اس طرح کی بات کی. یہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ بہت غصے میں تھے لوگ. لیکن جو کتاب آئی ہے اوباما کی، اس میں انہوں نے کہا، جب انہوں نے فون کیا زرداری صاحب کو تو انہوں نے کہا کہ لگا یہ کہ یہ لوگ ایکمپلس نہیں بننا چاہتے تھے، کہ یہ حصے دار نہیں بننا چاہتے تھے. اوباما کو فکر یہ تھی کہ کہیں بہت حالات خراب نہ ہو جائے، لیکن انہوں نے دے ٹوک ان گڈ اسٹرائڈ. بالکل. اچھا، اسی طرح ان کے آرمی چیف کا خیال تھا کہ انہیں بھی کوئی بہت زیادہ خوفناک رد عمل نہیں ملا، بلکہ یہ تھا کہ وہ بلا ٹل گئی ان کی، اور وہ اس میں شامل نہیں تھے، ان کی اسی میں اطمینان تھا. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ جو شادی بھی ہو رہی ہے تو یہ لاہور کے گرائی خاندان میں. جی پلیز بتائیے. یہ وہ نہیں ہے جسے چلایا گیا. اب دیکھیے خوفناک کام ہو رہا ہے. اس بچے کی شادی ہے جس کے ساتھ لوگوں کے بڑے جذبات بھی ہیں بی بی کے حوالے سے، یہ بھٹو صاحب کے حوالے سے، کہ وہ اس کی شادی جی احمدیوں میں ہو رہی ہے اور وہ ایک بندہ وہ نکال لائے. اور یہ بالکل انٹائرلی دوسری فیملی ہے، یہ جو محمود چودھری جو ہیں. اچھا، یہ ہیں بھی رائی، اور بھٹو بھی رائی ہوتے ہیں پنجاب میں. اب بھٹو کو یہاں پہ رائی سمجھا جاتا ہے پنجاب میں. تو یہ ایک رشتہ انہوں نے بنایا لاہور کے ساتھ. آصف زرداری کا لاہور سے بڑا جذباتی
کل بھی تعلق، ان کے بہت اچھے دوست یہاں سے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ابھی رشتہ داری ہونے جا رہی ہے پولیٹیکلی آنے والے ٹائم پہ کوئی افیکٹ ہوگا پیپلز پارٹی کے حوالے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ابھی پیپلز پارٹی کیا کرے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی کا ہم نے جی وی میں دیکھا ایک ریوائول ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں 30 تاریخ کو کیا ہوتا ہے. اچھا ویسے 30 تاریخ کے حوالے سے مجھے ایک بات بتائیے، کہہ رہے ہیں کہ آصفہ کو جو ہے وہ اس میں شامل ہونے جا رہی ہیں اور جلسے میں جو ہے وہ اسپیچ کریں گے. یہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے آج کہا ہے، بریک کیا ہے کہ آصفہ خطاب کرے گی. لیکن کیا جلسہ ہوگا ملتان کا؟ ابھی ہم ایک وہاں سے رپورٹ بھی جاری کریں گے اپنے بدلوں سے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس رپورٹ میں کہ وہ انتظامیہ نے بہت لاک ڈاؤن کیا ہے، ہر طرف ٹرالرز کھڑے کر دیے ہیں، راستے بند کر دیے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، میرا سوال آپ سے مطلب اسی ریفرنس میں، بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں کوارنٹین ہو گئے ہیں کیونکہ آفٹر گیٹنگ انفیکٹڈ، اور جلسے ہو رہے ہیں. سو ڈونٹ یو تھنک ہائی ٹائم کہ جلسے جو ہیں وہ اس کو روکا جائے، کیونکہ کوارنٹین ہونے کے بعد مطلب عوام جو ہے وہ اس پہ کوئی احتیاط نہیں کر رہی ہے، لیڈر جو ہیں وہ اگر افیکٹ ہو رہے ہیں تو وہ تو کوارنٹین ہو رہے ہیں. یہ ہمارا دیکھیں نا، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کورونا کو ہم نے سیاسی مسئلہ بنا دیا، اور دوسرا یہ کہ ہم کورونا کی سنجیدہ لیتے ہی نہیں بطور قوم. اب یہ کس منہ سے پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم والے کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے لاک ڈاؤن نہیں کیا اور غیر سنجیدگی سے لیا اور نزلہ قرار دیا فلاں، یہ بڑا تنقید ہوتی تھی اور سندھ گورنمنٹ کی بڑی تعریف ہوتی تھی. لیکن اب دیکھیں یہ منگنی کس ماحول میں ہو رہی ہے. زرداری صاحب بھی بہت کم وقت کے لیے وہاں پہ جائیں گے، بلاول جا نہیں سکیں گے کیونکہ کوارنٹائن میں ہیں، اور ہم ان کی صحتیابی کی دعا کرتے ہیں. اور یہ کہ وہاں پہ ہر ایک کی کووڈ کا ٹیسٹ کروا کے جانے دیا جائے گا. لیکن جو ملتان کے جلسے میں ماؤں کے بچے آئیں گے اور مطلب ان کا کیا قصور ہے، بزرگ آئیں گے، وہ کیا ہوگا؟ ہم نے تعلیمی ادارے بند کر دیے کیونکہ کووڈ از آن دا رائز. ہم جو ہے وہ دفتروں میں ہر جگہ احتیاط کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے نا کیا ہوا، اب کراچی میں پیپلز پارٹی 6 بجے بند کرنا چاہ رہی تھی، اب تاجروں نے ہڑتال کر دی. بالکل، مطلب دے آر ناٹ اچھا ہیپی. اب وہاں پہ تحریک انصاف تاجروں کو اکسا رہی ہے ہڑتال پہ کہ تمہارا ٹائم کم کیوں رکھا جائے. مجھے ایسا کیوں لگتا ہے، میرا کوسچن آپ سے، مطلب آپ بہتر بتا سکتے ہیں، آئی ایم جسٹ آسکنگ ایز اے اسٹوڈنٹ سمجھ لیں. مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ سب جو پارٹیاں ہیں پولیٹیکل وہ عوام کے ساتھ مذاق کر رہی ہیں، کیونکہ کووڈ کے اوپر جو ہے کوئی کلیئر پالیسی نہیں آپ کو آ رہی. کبھی ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ احتیاط کریں، کبھی آپ جلسے بھی کری چلے جا رہے ہیں، حکومت بھی ایک طرف اپنا مطلب ان کا سلسلہ جاری ہے، اپوزیشن بھی کر رہی ہے سیم. عوام کو مطلب کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ عوام کے ساتھ؟ میں تو جب دیکھتا ہوں، کیونکہ اگر آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں، معذرت آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو آپ کے جو تاجر ہیں وہ یہ اعتراض کریں کمانا انہوں نے کہاں سے، دے ہیو انویسٹڈ، دے نیڈ ٹو گیٹ دیئر منی بیک. اگر آپ لاک ڈاؤن نہیں کرتے ہیں تو عوام اور بچے جو ہیں ان کی صحت کے لیے آپ کوسچن مارک کھڑا کر رہے ہیں. لاک ڈاؤن اس لیے کیا جاتا ہے کہ تاکہ آپ اس بیماری کو پھیلنے سے روکیں، اور دوسرا یہ کہ جو ہی وہ آپ روک لیں اور زیادہ زیادہ ٹیسٹ کر لیں تو آپ جو کیسز انفیکشن کے انہیں ایک طرف کوارنٹائن کر لیتے ہیں تاکہ وہ نہ پھیلے. لیکن ہمارے یہاں دیکھیں، تبلیغی اجتماع دیکھ لیں، یہ خادم رضوی صاحب کے جنازے میں لاکھوں لوگ شامل تھے. اسی طرح کل جلسہ کیا ہے وہاں پہ لاڑکانہ میں فضل الرحمان صاحب نے، اس میں 10,000 لوگ تھے. تو یہ جو معاملہ ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دیکھیے کتنی مساجد میں یہ آبزرو ہوتا ہے. آج جمعہ تھا، جمعہ کی نماز کے وقت کتنے لوگ گئے تھے. بازاروں میں آپ دیکھ لیں لوگ، اب پھر یہ میڈیکل ٹیسٹ کیوں کر رہے ہیں؟ 1.5 لاکھ بچے کو آپ کیوں مشکل میں ڈالیں گے؟ مریم نے ٹھیک سوال اٹھایا اس پہ کہ بھئی یہ آپ اگر بند کر رہے ہیں تو پھر 1.5 لاکھ بچہ کو بلا رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اصولی موقف ہے حکومت کا یا اپوزیشن کا اس پہ. کورونا انہیں اپنی سیاست سے غرض ہے، عوام کو سوچنا چاہیے. لیکن یہ جو ہو رہا ہے کہ یہ جو جلسہ ملتان میں ہے، جس کے بارے میں کہ شاید نہ ہو، یہ پیپلز پارٹی کی وہ یوم تاسیس بھی ہے. اچھا اوکے ٹھیک. اور وہاں پہ بھیجنا آصفہ کو یہ بڑا ایک نئی شروعات ہے، ایک نیا سٹیپ ہے. ہاں، اس لیے کہ زرداری صاحب ہمیشہ سے آصفہ کے بارے میں کافی وہ تھے کہ آصفہ کو لانچ کریں. اور آصفہ نے بہت اہم رول کیا تھا جب زرداری صاحب کی لڑائی چل رہی تھی پریزیڈنسی سے اور جی ایچ کیو کے درمیان جھگڑا چل رہا تھا، تو آصفہ نے اپنے باپ کو کنٹرول رکھنے میں وہی نا، یہ جو پیپلز پارٹی کو کافی مطلب جانتے بھی ہیں، دے ور ویٹنگ کہ آصفہ جو ہے وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی لیگیسی کو آگے بڑھائیں گی. اس حوالے سے لوگوں کو کافی امید بھی ہے، اینڈ آئی گیس اٹس ہائی ٹائم ٹو سی. میرا خیال ہے کہ آصفہ بھٹو کو پولیٹیکل لانچ کر کیا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک. اور آصفہ جو ہے سب سے زیادہ اپنی ماں کی بھی قریب تھی. اوکے.
آصفہ کو یہ جلد کی بیماری ہوئی، اس میں بیوی بہت پریشان تھی، ایک دفعہ مجھ سے بھی پوچھا کہ اس کا کوئی دیسی علاج، تو میں نے کہا بیوی اس کا تو دیسی علاج کوئی نہیں ہے، وہ اس کے لیے 24 گھنٹے بھی کراتی رہی، مجھے معلوم ہے، اور یہاں سے وہ انہیں بڑے لوگ پیپلز پارٹی کے لوگ نسخے لے جا کے کریم ایوری میں کوئی ویریس دیسی نسخے بھی دیتی تھی۔ میں آصفہ سے ملا تھا لندن میں بیبی کے ساتھ، جب وہ گئی برٹش پارلیمنٹ میں، تو میں پہلی دفعہ اسے دیکھا وہاں پہ۔ اس کے بعد جب میں دوبارہ گیا کراچی تو زرداری صاحب سے ملنے، تو میں نے اسے بیٹھے ہوئے دیکھا، میری بالمشافہ ملاقات اس سے نہیں ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ شی از ویری اسمارٹ، بہت جی ہاں بالکل، مطلب امانگ آل دی سبلنگس کہا جا رہا ہے کہ شی از ویری پریکٹیکلی، جسے کہتے ہیں نا، ابھی وہ دیکھیں نا پولیو کی جو تحریک بھی انہوں نے چلائی، پولیو کی ویکسین کی کیمپین سندھ میں چلاتی رہی، اب معلوم نہیں، دیکھتے ہیں ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات۔ بے شک اب ایک فرق ہے، بھٹوز کیرزمیٹک ہیں، شریف بزنس لائک ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، یہ دو ماڈل ہیں ہماری پالیٹکس کے۔ اچھا مجھے ایک چیز بتائیے گا، آئی ایم جسٹ ونڈرنگ، ابھی مطلب ایک طرف جو ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ ہیں سامنے، مطلب بڑھ چڑھ کے آ رہی ہیں اور ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ آصفہ زرداری بھٹو جو ہیں وہ بھی لانچ ہو رہی ہیں، سو ہم امید کر سکتے ہیں آنے والے ٹائم میں خواتین کے حوالے سے پاکستان میں صورتحال بہتر ہوگی جب یہ میں دو دیکھتا ہوں، خواتین مجھے نظر لیڈرز آتی آتا ہیں؟ ہے کہ مریم نواز کا بھی ایک سیاست میں رول ہوگا اور آصفہ کا بھی رول ہوگا، کیونکہ پالیسی کے لیول پہ خواتین کے لیے آسانی جو ہے درکار ہے ہمیں، آصفہ کے لیے بھی رول ہوگا، دونوں کے لیے رول ہوگا پاکستان کے مستقبل کی سیاست میں۔ اب یہ ہم کہیں گے ہم جمہوریت پسند کہ نہیں، دیکھیں یہ بادشاہ کا بادشاہ بیٹا، یہ والی بات جو ہے پرانی جاگیردارانہ معاشروں کی ہے، یہ فری سوسائٹی میں، فری پارٹیز، فری ماحول میں ہر ایک کو آگے آنے کا موقع ملنا چاہیے، لیکن میرا خاندانوں میں کیوں محدود رہ جائے؟ لیکن اگر یہ لوگ، مجھے تو میاں نواز شریف نے کہا کہ دیکھیں جی، ڈاکٹر دے پتر ڈاکٹر، وکیلاں دے پتر وکیل، وکیلاں دے پتر وکیل، ججاں دے پتر جج، بزنس مین دے بچے بزنس مین، تے سیاستدان دے بچے کیوں نہ سیاست حصہ لین؟ It's another way to look at things. لیکن میں پھر ریفریز کروں گی اپنے کویشچن کو، آپ کو لگتا ہے کہ مریم نواز اور آصفہ بھٹو اگر پالیٹکس میں ایکٹیولی آتی ہیں تو پاکستانی خواتین کے لیے صورتحال معاشرے میں بہتری دکھائی دیتی ہے؟ اچھا ہے، میں سمجھتا ہوں اچھا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ پارلیمنٹ میں ایک کاکس بن گیا تھا جس میں ساری خواتین شامل ہو گئی تھی، مسلم لیگ کی بھی، پیپلز پارٹی کی بھی، انہیں بڑی اچھی لیجسلیشن کرائی۔ ابھی بھی آپ دیکھتی ہیں کہ شیریں مزاری جو ہیں وہ عورتوں کے سوال پہ کس طرح وہ اور شہری رحمان اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ بالکل ہونا بھی چاہیے، آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ، اور اسی کے ساتھ ہم اجازت لیں گے، اور ہم لوگ بھٹو خاندان کو بہت بہت کنگریچولیٹ بھی کریں گے آج کے خاص دن کے موقع کے حوالے سے، اینڈ تب تک کے لیے کہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہمیں اجازت دیجیے۔ اگر آپ نے بدلوں کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اسی بات کے ساتھ مجھے یعنی کہ شاہ پارس سلیم کو دیں اجازت، اللہ حافظ۔ یہ ہیں بدلو کی نشریات۔